وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب انصرني بما كذبون कहा ए मेरे रब मेरी मदद कीजिए बिमा कज़्ज़बून इसलिए कि वो मुझे जुठला रहे हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक नई कौम पैदा की थी और उस कौम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी भी भेजे थे। इस कौम से मुराद अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक कौम आद है और ये नबी जो हैं वो कौम आद के नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। बाज़ ने यह भी कहा है बाद मुफस्सिरीन ने कि कौम समूद मुराद है और इनके नबी जो हैं वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम थे, क्योंकि जब इस कौम पर अज़ाब का जिक्र आया है तो चीख का अज़ाब का जिक्र आया और चीख जो है ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद पर चीख का अज़ाब आया था। लेकिन ज़्यादा मुफस्सिरीन की राय ये है कौम से मुराद कौम आद और नबी से मुराद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम है। तो बहरहाल राजे कौल के मुताबिक हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी तो कौम ने वही इतराज़ात किए जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर और दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम पर लोग इतराज़ करते रहे हैं। एक तो इतराज़ करने वाले मुखालफत करने वाले मालदार लोग, इक़्तिदार वाले लोग थे, ऐसे लोग थे जो मुखालफत में पेश थे, जिन पर अल्लाह ने बड़ी नेमतें रखी थी।
انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ تمہارے جیسے بشر ہیں، اپنے جیسے بشر کی پیروی کرو گے تو تم خسارہ اٹھاؤ گے، یہ تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے کہ تم مرنے کے بعد زندہ ہوگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد زندہ ہو جائیں؟ یہ جو ہماری زندگی، ہماری موت، یہ دنیا کا ایک نظام ہے، کوئی خالق نہیں ہے ہمارا، مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، ہم سے کسی نے محاسبہ نہیں کرنا ہمارے اعمال کا۔ یہ جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ بہرحال جو انہوں نے مخالفت میں باتیں کی وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب میری مدد کریں کہ وہ مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ قال اللہ نے فرمایا عما قلیل تھوڑی ہی دیر کے بعد لیصبحن نادمین البتہ وہ ضرور ہو جائیں گے پیشمان، نادم، کچھ ہی دیر کے بعد یہ لوگ نادم ہو جائیں گے۔ اے حضرت ہود علیہ السلام تھوڑے ہی عرصے میں یہ لوگ نادم ہو جائیں گے، یہ دنیا کی زندگی ہے، بالکل مختصر زندگی ہے، جب یہ مہلت ان کی ختم ہوگی، جب ان پر عذاب آئے گا، جب یہ قبر میں جائیں گے، جب یہ میدان محشر میں جائیں گے، تھوڑا ہی عرصہ ہے تو یہ پھر نادم ہو جائیں گے، پیشمان ہوں گے، لیکن اس وقت انہیں یہ ندامت یہ فائدہ نہیں دے گی۔ بہرحال فاخذتهم الصیحۃ بالحق بس پکڑ لیا ان کو، الصیحہ کا لفظ مطلب چیخنے حق کے ساتھ۔ تو بعض مفسرین کے مطابق، کم مفسرین ان کے مطابق یہ قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو ان کے نزدیک تو صیحہ سے مراد چیخ، جو مفسرین جو زیادہ ہیں جو یہ قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام مراد لیتے ہیں، تو وہ یہاں چیخ سے کیا مراد لیتے ہیں؟ آندھی کے ساتھ، جو آندھی کے ساتھ شاں شاں کی آواز، اور وہ جو تیز آندھی آئے تو وہ بڑی ہولناک آوازیں اس میں ہوتی ہیں، کڑک وغیرہ اور یہ چیزیں۔ بس پکڑ لیا ان کو آندھی، اور آندھی کے ساتھ جو تیز کڑک تھی اس نے حق کے ساتھ، فجعلناہم غثاء پس ہم نے انہیں غثاء بنا دیا۔ غثاء سے مراد گرد و غبار، یا غثاء سے مراد وہ خس و خشاک جو سیلاب کے اوپر، پانی کے اوپر ہوتا ہے۔ فبعدا للقوم الظالمین بس لعنت ہے ظالم قوم پر، دوری ہے ظالم قوم کے لیے۔ دوری کس سے؟ اللہ کی رحمت سے، اور اللہ کی رحمت سے دوری کسی کو لعنت کہتے ہیں۔ تو لعنت ہے اور دوری ہے ظالم قوم کے لیے، ہمیشہ کے لیے اب اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ دنیا کے اندر انسان کو جب تک آزمائش باقی رہتی ہے، جب تک موت نہیں آتی، اس وقت تک موقع رہتا ہے انسان کے پاس، انسان اپنی اصلاح کر سکے۔ جب تک انسان کے پاس موقع ہے اس وقت تک انسان کبھی بھی اللہ کی رحمت کا امیدوار بن سکتا ہے۔ جتنے مرضی بڑے گناہ کر لیں، جتنا آگے بڑھ جائے اللہ کی نافرمانی میں، اللہ رب العالمین انہوں نے انسان کو اپنے سے نا امید ہونے سے منع کیا۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجیے جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو سارے ہی گناہ معاف کر دیتے ہیں، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت بخشنے والے، رحم کرنے والے۔ دنیا میں انسان جتنا بھی اللہ کا نافرمان بن جائے تو وہ اللہ کی رحمت کا امیدوار بن سکتا ہے اپنی اصلاح کر کے۔ جتنا نافرمان ہو جائے اگر اللہ کے قریب ہوگا تو اللہ بھی اس کے قریب ہوں گے اور اللہ اسے معاف کر دیں گے۔ لیکن جب کسی انسان پر اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے، جب کسی انسان پر مہلت ختم ہو جائے، جب موت آ جائے، تو پھر موت کے وقت اور موت کے بعد پھر وہ ایسا انسان جو اللہ کا نافرمان تھا، اللہ کو جھٹلاتا رہا، اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلاتا رہا، اللہ کی آیات کو، اللہ کی وحی کو جھٹلاتا رہا، تو ایسا بندہ پھر لعنتی ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اس حق کے ساتھ، یعنی کوئی ظلم نہیں ہوا ان پر کہ چیخ آئی ان پر، بالکل حق تھی ان کا، چیخ آئی، وہ یہ اسی کے مستحق تھے۔ حق سے مراد یعنی یہ کوئی ان پر ظلم نہیں تھا، بالکل عین انصاف تھا، یہ ان کے اعمال کا نتیجہ تھا۔ تو فبعدا للقوم الظالمین کی میں وضاحت کر رہا ہوں کہ بعد جو ہے دوری اللہ کی رحمت سے، پھر ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے، اور اس سے بڑی ہلاکت، اس سے بڑی کمبختی کسی کی کوئی نہیں ہے کہ ایک بندہ جب اس کی مہلت ختم ہو تو وہ اللہ کا نافرمان ہو اور وہ کافر ہو اور
اللہ رب العالمین پھر اسے اپنے رحمت سے دور کر دے، جس طرح اللہ رب العالمین نے شیطان ملعون کو اپنے رحمت سے دور کر دیا۔ فبعدا للقوم الظالمین، تو ایسے ظالم لوگوں کے لیے دوری ہے اللہ کے رحمت سے، اور یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہے۔ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ لعنت جو ہے بہت خطرناک لفظ ہے، کسی پر لعنت نہیں بھیجنی چاہیے، کسی زندہ انسان پر لعنت نہیں بھیجنی چاہیے، چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بڑا اللہ کا نافرمانی کیوں نہ ہو، چاہے ہماری اس سے بڑی مخالفت ہی کیوں نہ ہو، لعنت نہیں بھیجنی چاہیے۔ لعنت بڑا ہی ہولناک لفظ ہے، بڑا خطرناک لفظ ہے۔ میں نے آپ کو حدیث مبارکہ سنائی تھی پچھلے لیکچر میں کہ لعن المؤمن كقتله، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک مسلمان پر لعنت کرنا اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان کسی انسان پر لعنت کرتا ہے تو لعنت کا لفظ اتنا منحوس اور اتنا یہ بھاری لفظ ہے کہ یہ اب جب انسان کسی پر لعنت کرتا ہے، جو انسان لعنت کر رہا ہے جس شخص پر وہ لعنت کا لفظ اس شخص کی طرف جاتا ہے، اگر تو وہ شخص لعنت کا مستحق ہو تو یہ لعنت اس پر پڑ جاتی ہے، اور اگر وہ شخص لعنت کا مستحق نہ ہو تو پھر یہ لفظ جو ہے یہ پھر تحلیل نہیں ہوتا، یہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ اتنا بھاری اور اتنا منحوس لفظ ہے کہ نہ اس کو زمین میں جگہ ملتی ہے، نہ اس کو آسمانوں میں جگہ ملتی ہے۔ یہ اس شخص پر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ لفظ اس کا مستحق نہیں، وہ شخص اس کا مستحق نہیں ہوتا لعنت کا، پھر یہ زمین میں ادھر ادھر جگہ تلاش کرتا ہے، اس کو جگہ نہیں ملتی، پھر یہ آسمان پہ چڑھتا ہے، اس کو آسمان میں جگہ نہیں ملتی، تو پھر یہ آسمان سے دوبارہ زمین پر اس کو لایا جاتا ہے، اور پھر جس شخص نے لعنت بھیجی ہوتی دوسرے پر یہ اسی پر لفظ پڑ جاتا ہے۔ تو کسی پر لعنت کرنے والا اگر اگلا بندہ لعنت کا مستحق نہ ہو تو یہ لعنت اس پر پڑ جاتی ہے۔ اور لعنت کا مستحق کون ہے؟ لعنت کا مستحق صرف ایسا شخص ہوتا ہے جس کے کفر اور جس کی شرک وغیرہ میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، جس کے کفر اور شرک اور ان چیزوں میں شک و شبہ نہ ہو، اور جو اللہ کی جو ہے وہ اللہ کے عذاب کا اور اللہ کی جہنم کا مستحق ہو۔ ایک بندہ کافر ہو، ایک بندہ گستاخ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ اس حالت میں اللہ کے پاس چلا گیا ہو، ایسے شخص کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا بندہ لعنت کا مستحق ہے۔ لیکن ایک بندہ زندہ ہے ابھی، چلیں ٹھیک ہے، ایک بندہ جو ہے وہ لعنت کا ایک بندہ جو ہے وہ ابھی زندہ ہے، وہ مسلمان ہے، کچھ اسے خطائیں ہو جائیں، اس کو لعنت کی نہیں جا سکتی، ممکن اللہ سے توبہ کر لے اپنی خطاؤں کی۔ ایک بندہ میں کہتا ہوں کہ وہ مسلمان بھی نہیں ہے، وہ کافر ہے، ایسے شخص پر بھی لعنت کرنا صحیح نہیں ہے۔ کیا پتہ وہ بندہ جو ہے وہ مسلمان ہو جائے، کیا پتہ اللہ اسے توفیق دے دے، وہ بندہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہی نہ ہو، وہ تو بندہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو، آخر کار اس نے اللہ کی رحمتوں میں اس نے جو ہے وہ اللہ کی رحمتیں حاصل کرنی ہو، تو ہمیں کسی شخص پر جو مسلمان ہو، خاص طور پر ہم عام طور پر اپنے مخالفین پر لعنت بھیج دیتے ہیں، ایسے لوگوں پر لعنت نہیں بھیجنی چاہیے، ہمیں تو کسی ظالم پر، کسی کافر پر بھی لعنت نہیں بھیجنی چاہیے۔ ہاں ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی جا سکتی ہے جن پر اللہ اور اللہ کے رسول نے بھیجی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے کچھ لوگوں پر تعیین کر کے لعنت بھیجی ہے، مثال کے طور پر شیطان پر تعیین کر کے لعنت کی گئی ہے۔ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، قرآن میں ہے کہ یہ مشرک لوگ اللہ کے علاوہ مؤنث کو پکارتے ہیں، انہوں نے دیویاں بنا رکھی ہیں، مؤنث مشرکین نے دیویاں بنا رکھی تھیں، اللہ کی بیٹیاں بنا رکھی تھیں۔ اور جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں ان میں زیادہ تر دیویاں ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں بھی یہ جو شرک کا بازار گرم ہوا ہوا ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے وہ دیویاں اور پھر مؤنث لوگوں کو جو ہے وہ پکارتے ہیں، اور اپنے آپ کو تانیث کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، ملنگنی داتا کی۔ اب ملنگنی کا کیا مطلب، اور اس قسم کی چیزیں، اور پھر دیویاں بنائی ہوتی ہیں۔ تو ان يدعون من دونه الا اناثا، نہیں یہ پکارتے اللہ کے علاوہ مگر مؤنث کو، وان يدعون الا شیطانا مریدا، اور نہیں یہ پکارتے مگر سرکش شیطان کو، لعنہ اللہ، اللہ نے اس پہ لعنت کر دی۔ شیطان پر اللہ نے لعنت کی ہوئی ہے، اس پر ہم بھی لعنت کر سکتے ہیں۔ یہودیوں پر اللہ نے لعنت کی ہے، ہم بھی یہودیوں پر لعنت کر سکتے ہیں، لیکن یہودیوں پر اللہ نے ایک جماعت کے طور پر لعنت کی ہے، ایک جماعت کے طور پہ لعنت کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ نے جھوٹوں پر لعنت کی ہے،
تو جھوٹے پر لعنت کی جا سکتی ہے ایک صفت کے طور پر، لیکن کسی انسان پر تعین کر کے لعنت نہیں کرنی چاہیے، کسی انسان پر تعین کر کے لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ سود کھلانے والے پر لعنت ہے، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ، تو سود کھانے اور کھلانے والے پر ایسے عمل کرنے والے پر لعنت کی جا سکتی ہے، تعین کر کے نہیں لعنت کرنی چاہیے۔ یہ کہا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ سود کھانے والے پر لعنت کرے، سود کھلانے والے پر لعنت کرے۔ جو مرد عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، عورتوں جیسے کپڑے پہن لیتے ہیں، عورتوں کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں، چہرہ اور اپنا چال ڈال عورتوں کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کانوں میں بالیاں اور اس قسم کی چیزیں پہن لیتے ہیں، ہاتھوں میں کڑے اور اس قسم کی چیزیں پہن لیتے ہیں، ایسے مردوں پر لعنت ہے، اور ایسی عورتوں پر جو مرد بننے کی کوشش کرے، بوائے کٹ بال بنوا لیں اور مردوں کی طرح جو ہے وہ معاشرے میں کھلے سر کھلے منہ اور اس طرح کر کے جو ہے پھرنے کی کوشش کرے، مردوں کی طرح کا لباس پہنے، اور جن کو ٹام بوائے ٹائپ لڑکیاں کہا جاتا ہے، اس قسم کی ایسی عورتوں پر لعنت ہے جو مردوں جیسا بننے کی کوشش کریں، ایسے مردوں پر لعنت ہے جو عورتوں جیسا بننے کی کوشش کریں حدیث کے مطابق۔ تو ایسے اوصاف پر لعنت کی جا سکتی ہے، اشخاص پر لعنت کرنے سے بچنا چاہیے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اگر تعین کر کے لعنت کی جائے، کیا پتہ اللہ کے نزدیک وہ انجام کے اعتبار سے لعنت کا مستحق ہی نہ ہو، ہم اگر اس پر لعنت کریں تو وہ لعنت اس کی بجائے ہم ہی پر پڑ جائے، اور یہ جو نحوست اور یہ جو بد دعا ہے ایک کہ ایسا بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، وہ ہم ہی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں، تو یہ بہت خطرناک لفظ ہے، یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے کسی انسان پر، اس سے بچنا چاہیے۔ بہرحال تو فبعدا للقوم الظالمین، بس دوری ہے یعنی اللہ کی رحمت سے ظالم قوم کے لیے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے پیدا کی ان کے بعد اگر یہ قوم ہود، اگر قوم عاد مراد تھی تو قوم عاد کے بعد، اور اگر یہ قوم سمود مراد تھی تو قوم سمود کے بعد، پھر ہم نے پیدا کی قرونن، پیچھے تھا قرنن کا مطلب ایک قوم، اور قرونن قوم میں آخرین دوسری۔ پیچھے اللہ نے ایک قوم کا ذکر کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد ہم نے ایک اور قوم پیدا کی، یہاں اللہ نے بہت ساری قوموں کا بھی اکٹھا تذکرہ کیا۔ اب اللہ رب العالمین بہت ساری قوموں کا اکٹھا تذکرہ کر رہے ہیں۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام ان کی قوم کا الگ تذکرہ کیا، پھر ان کے بعد ایک قوم کا تذکرہ کیا، وہ قوم عاد ہے یا قوم سمود ہے، راجح قول کے مطابق قوم عاد ہے۔ پھر ان کے بعد اب اللہ رب العالمین اکٹھی بہت ساری قوموں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ان قوموں پر ان کے انبیاء آئے، انبیاء نے کیا دعوت دی، قوموں نے آگے سے کیا رویہ اختیار کیا، پھر اللہ نے ان قوموں کے ساتھ کیا کیا۔ تو اللہ اکٹھا جو ہے وہ کچھ قوموں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اکٹھا تذکرہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تقریباً قوموں کے حالات ایک جیسے رہے ہیں، قوموں کے حالات ایک جیسے رہے ہیں۔ اگر حالات ایک جیسے ہوں تو پھر کچھ لوگوں کا اکٹھا تذکرہ ہو جاتا ہے۔ پھر ہم نے پیدا کی ان کے بعد قرونن قوم آخرین دوسری۔ قرون یا قرن کے بارے میں بتا چکا ہوں، اس کا اصل مطلب قوم نہیں ہوتا ہے، اس کا اصل مطلب زمانہ ہوتا ہے، لیکن یہاں ان سے مراد قوم ہے۔ ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون، نہ سبقت لے جاتی تھی کوئی بھی امت، کوئی بھی قوم، اجلها اپنے وقت مقررہ سے، وما يستأخرون نہ ہی وہ لیٹ ہوتے تھے۔ جتنی قومیں آئیں، جتنی قومیں اللہ نے اس قوم عاد یا قوم سمود کے بعد بھیجی، وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہو، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہو، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہو، دیگر جو اللہ کے نافرمان قومیں ہیں تو وہ قومیں ہوں، کوئی قوم بھی اپنے وقت مقررہ سے نہ ایک لمحہ پہلے ختم ہوئی نہ ایک لمحہ بعد، نہ اس نے اپنے وقت مقررہ سے کوئی جلدی کی، نہ اس نے اپنے وقت مقررہ سے تاخیر کی۔ جو ان کی ہلاکت کا، ان کے عذاب کا وقت تھا، عین اسی وقت ان پر عذاب آیا۔ یعنی یہ آیات اصل میں ڈرانے کے لیے ہیں، ہمیں بتانے کے لیے ہیں کہ بعض دفعہ اللہ رب العالمین مہلت دے دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے لکھا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں قوم کو اتنی مہلت دینی ہے، تو وہ لوگ آگے سے تکبر سرکشی شروع کر دیتے ہیں، دیکھو جی ہم پہ عذاب آنا ہی نہیں، یہ نبی ویسے ہی کہہ رہے ہیں عذاب آئے گا، یہ دعوت دینے والے لوگ ویسے ہی کہہ رہے ہیں عذاب آئے گا، اگر ہم پہ عذاب آنا ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا، اب تک عذاب نہیں آیا تو عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اصل میں عذاب آنے کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، جب وہ وقت آتا ہے وہ اس سے ایک لمحہ بھی لیٹ نہیں ہوتا اور نہ ایک لمحہ جلدی ہوتا ہے، وہ اصل میں وقت اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے
تو ہمیں اس وقت کا پتہ نہیں ہے تو ہم غفلت میں اور ہم سرکشی میں آ جاتے ہیں، ورنہ اللہ کے ہاں وقت مقرر ہے۔ تو لیٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں، اگر اللہ نے کسی قوم کو مہلت دی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ عذاب نہیں آئے گا، وہ اللہ رب العالمین کا تقدیر ہے، اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، وہ اللہ نے لکھا ہوا پہلے، اور جب وہ وقت آ جائے گا نہ ایک لمحہ پہلے ہوگا نہ ایک لمحہ بعد۔ تو ہر امت کے بارے میں اللہ نے عمومی طور پہ فرمایا، نہ کسی امت نے اپنے وقت مقررہ سے، یعنی جو ان پر عذاب کا وقت مقرر تھا لوح محفوظ پہ جو اللہ نے پہلے سے مقرر کر رکھا تھا، نہ اس نے کوئی جلدی کی اپنے وقت مقررہ سے، نہ عذاب ان پر پہلے آیا، جتنی ڈھیل دینی تھی اللہ نے وہ دی، نہ وہ عذاب لیٹ ہوا، جہاں اللہ نے جہاں تک ڈیل دینی تھی اب اس سے ایک لمحہ بھی لیٹ نہیں ہوا۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے اپنے رسول بھیجے، تترا لگاتار، تترا کہتے ہیں پے در پے، ایک کے بعد دوسرا، آگے پیچھے۔ پھر ہم نے اپنے رسول بھیجے، یعنی یہ جو قوم عاد یا قوم سمود کے پیچھے تذکرہ جو ہم نے پڑھا، جس پر چیخ جس کو سزا ملی، یا تیز آندھی کے ساتھ جو چیخ تھی اس کی سزا ملی، تو پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے بعد بہت ساری قومیں بھیجی، وہ قومیں بھی تباہ ہو گئی، نہ وہ ایک لمحہ اپنے وقت مقررہ سے لیٹ ہوئی، نہ ایک لمحہ جلدی ہوئی، وہ قومیں بھی تباہ ہو گئیں، آخر کار انہوں نے بھی اپنے نبیوں کی بات نہ مانی۔ پھر ہم نے ان کے بعد اور رسول بھیجتے گئے، ہم وہ رسول پے در پے آتے گئے، سینکڑوں رسول، ہزاروں رسول، لاکھوں رسول جو ہے وہ اللہ نے بھیجے۔ کہا جاتا ہے 1,24,000 رسول ہیں، واللہ عالم کتنے ہیں، پوری تعداد کا اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر بہت سارے رسول بھیجے، پھر بھیجے ہم نے اپنے رسول یعنی قوموں پر، تترا لگاتار، کلما جاء امتا رسولها، جب کبھی آیا کسی امت پر اس کا رسول، کذبوہ، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر بہت سارے رسول بھیجے، بہت ساری قوموں کا اللہ اکٹھا تذکرہ فرما رہے ہیں، اللہ ان پر مجموعی تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک امت نے بھی بحیثیت مجموعی اپنے نبی کی بات نہیں مانی، ہر امت نے ہی اپنے رسولوں کی مخالفت کی مجموعی طور پر، بعض لوگ ایمان لاتے رہے، زیادہ تر لوگ انکار کرتے رہے۔ کثرت کا اگر اعتبار کیا جائے تو جب بھی آیا کسی امت پر اس کا رسول، کذبوہ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ ہمیشہ ہی ہر امت نے اپنے رسول کو جھٹلایا، اللہ فرماتے ہیں یا حسرتن علی العباد، بندوں پر حسرت ہو، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا مگر یہ ہر نبی کا مذاق ہی اڑاتے رہے، ہر نبی کا مذاق اڑایا گیا ہے، ہر نبی کی تکذیب ہوئی ہے، ایک نبی کو بھی اس کی امت نے مکمل طور پہ نہیں مانا، ہر امت نے بشمول قوم یونس کے، انہوں نے بھی اپنے نبیوں کی مخالفت کی، اپنے نبی کی۔ آخر کار جب اللہ کا عذاب آنا تھا وہ صرف اللہ کے عذاب سے بچ گئی کیونکہ انہوں نے اجتماعی توبہ کرنی تھی۔ قوم یونس سمیت ہر امت نے ہی اپنے رسولوں کو جھٹلایا اور اپنے رسول کی مخالفت کی اور اپنے رسول کو برا بھلا کہا، اپنے رسول کا مذاق اڑایا۔ اللہ جو ہے وہ لوگوں کے انجام پر، اللہ کو تو انجام کا پتہ ہے، اللہ انجام پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے حسرت ہے ہر تمام لوگوں پر، اللہ کے بندوں پر، سارے اللہ کے بندے، یا حسرتن علی العباد، بندوں پر حسرت ہے، افسوس ہے، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کسی نبی کو تو مان لیتے، ہر نبی کا ہی انکار ہوا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا، ہر نبی کا ہی انکار ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے کیا سزا دی، ہم نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا، کسی کو بھی معاف نہیں کیا۔ جس قوم کا معاملہ ہوتا ہے وہ قوم کہتی ہے ہم پہ عذاب ہی نہیں آ رہا، اللہ ہمیں چھوڑ دیں گے شاید، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کسی قوم کو نہیں چھوڑا، جب بھی آیا کسی امت پر اس کا رسول تو اس امت نے اس رسول کو جھٹلا دیا، تو کیا ہوا، فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا، ہم نے پیچھے لگا دیا ان میں سے بعض کو بعض کے پیچھے لگا دیا۔ پیچھے لگانے کا کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی جو معاملہ ہم نے پچھلی قوم سے کیا تو بعد میں آنے والی قوم کو ہم نے اس سے پہلی قوم کے پیچھے لگا دیا، یعنی سزا دینے میں، یعنی جو معاملہ پہلی قوم سے کیا وہی پھر اگلی قوم سے بھی ہوا، اور ہر قوم کو اللہ نے تباہ کیا ہے، اگرچہ سزا کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن ہر قوم کو سزا ملی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیچھے لگا دیا بعض کو بعض کے، یعنی ہلاکت میں، تباہی میں، سزاؤں کے طریقے فرق ہو سکتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، اور ہم نے انہیں باتیں بنا دیا،
وہ جو وجود رکھتے تھے، وہ جو اپنے آپ کو دنیا کا وارث اور دنیا کے اندر سب سے بڑا اہم سمجھتے تھے، دنیا شاید ہمارے ہی زور بازو پہ چل رہی ہے، ہم نہ ہو تو دنیا بھی تباہ ہو جائے، تو وہ جو دنیا کو بڑا سمجھتے تھے کہ ہم دنیا کے لیے ناگزیر ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ تباہ ہوئے، جب ان پر اللہ کا عذاب آیا، پھر ان کے بارے میں خبریں ہی رہ گئیں۔ یہ فرعون ہوا کرتا تھا، وہ ایک نمرود ہوا کرتا تھا، وہ قارون اور حامان ہوا کرتے تھے، وہ جنہوں نے زمین کے ساتھ ساتھ آسمانوں میں بھی کمندے ڈالنے کی کوشش کی تھی، باتیں رہ گئیں۔ وہ ہلاکو خاں ہوا کرتے تھے، وہ چنگیز خاں ہوا کرتے تھے، باتیں اللہ نے بنا دی۔ جب انسان دنیا میں ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو بڑا ناگزیر سمجھتا ہے، میرے بغیر دنیا چل ہی نہیں سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی لوگوں نے سرکشی کی، نبیوں کو جھٹلایا، ہم نے ہلاکت میں ان میں سے بعض کو بعض کے پیچھے لگا دیا اور ان کو باتیں بنا دیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ فرماتے ہیں ہر ایک کو ہم نے، دوسری آیت میں فرماتے ہیں ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا، ہر ایک کو، ہر قوم کو، ہر شخص کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا۔ اللہ نے تو کسی کو بھی نہیں چھوڑا کبھی، اللہ کی سنت ہی نہیں ہے، اللہ کا طریقہ ہی نہیں اللہ کسی کو چھوڑے۔ کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر عذاب نہیں آ رہا، میں جتنا مرضی گناہ کر رہا ہوں، وہ بھول میں ہے۔ اللہ نے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے اربوں خربوں بلینز ٹریلینز اور اس سے آگے جو گنتی ہو سکتی ہے، جتنے انسان بھیجے، اللہ نے کسی ایک انسان کو بھی نہیں چھوڑا، کسی ایک قوم کو بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ کسی کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا، ہر قوم کو، ہر شخص کو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعض پر ہم نے پتھروں والی ہوائیں بھیجی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، بعض پر چیخ کا عذاب آیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْض، بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض کو ہم نے پانی میں غرق کر دی، قوم نوح کو، فرعون کو، دیگر لوگوں کو، اللہ نے ہر ایک کو تباہ کیا۔ فما كان الله ليظلمهم، اللہ ان پہ ظلم نہیں کرتے تھے، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، ہر بندہ، ہر قوم اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتی تھی۔ لیکن آپ دیکھیے انسان کتنا جلد بھولنے والا ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ ہر قوم کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، ہر قوم چھوڑیے، ہر فرد کے ساتھ انفرادی طور پر یہ معاملہ ہوا۔ کوئی ایسا فرد بتائیے جو دنیا میں آیا ہو پھر گیا نہ ہو؟ ہر فرد جو ہے اس دنیا میں آیا ہے تو گیا ہے، کسی کو بھی بقا نہیں ہے، اور کوئی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا، تو پھر انسان کس بیس کے اوپر انسان پھر غرور کرتا ہے، فخر کرتا ہے، اور انسان بڑے بڑے بول بولتا ہے۔ جب بھی کسی امت پر اس کا رسول آیا، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ اللہ کو رسول کا جھٹلانا ناقابل برداشت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے پیچھے لگا دیا، یعنی ہلاکت میں، اور ہم نے انہیں باتیں بنا دیا، گزری ہوئی باتیں۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، پس لعنت ہو ایسی قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتی۔ جو قوم میں ایمان نہیں لائی، ساری قومیں ایمان نہیں لائی، ان سب قوموں پر لعنت، سب اللہ کی رحمت سے دور ہو گئیں۔ جو ایمان نہ لائے وہ جو ایمان لائے تھے وہ نہیں، اللہ نے ایمان نہ لانے والوں کو خاص کیا۔ جو قوم ایمان نہ لائی ان پر لعنت، ان پر دوری اللہ کی رحمت سے دور ہو گئی وہ۔ ثم ارسلنا موسیٰ، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ نے ایک عمومی تبصرہ فرما دیا ہے ہر قوم پر، ہر نبی پر۔ پھر حضرت موسیٰ کی باری آئی، پھر اللہ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کی باری آئی، حضرت موسیٰ کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔ پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، وَأَخَاهُ، اور ان کے بھائی کو، ہارون کو، بِآیاتنا، اپنی آیات کے ساتھ، اپنی نشانیاں دے کر، وَسُلْطَانٍ مُبِینٍ، واضح دلائل دے کر۔ کون سی نشانیاں؟ 9 نشانیاں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام نبیوں اور ان کی قوموں کا ذکر کر کے کہ جس قوم نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا تو اس قوم کو ہم نے تباہ کیا، اور ایسے لوگوں پر لعنت ہو، اللہ کی رحمت سے دوری ہو۔ پھر ان کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ کون سی نشانیاں؟ 9 نشانیاں، واضح دلائل کے ساتھ۔ یہ دلائل کون سے ہیں؟ 9 نشانیاں، 9 بڑی بڑی نشانیاں۔ ایک عصا موسیٰ، ایک ید بیضا، جو 2 بڑی نشانیاں، سب سے بڑی نشانیاں 2 تھی۔ پھر اس کے بعد طوفان، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد، ٹڈیاں، والقمل، جوئیں، والضفادع، مینڈک، والدم، خون، 7 ہو گئیں۔ اور پھر پھلوں کی کمی، اور پھر قحط۔
تو یہ 7 اللہ نے ان پر نشانیاں بھیجی. دو بڑی حضرت موسیٰ کی نشانیاں جو ہیں وہ ایک عصائے موسیٰ اور ایک ید بیضا. عصائے موسیٰ وہ عصا پھینکتے تھے تو وہ سانپ یا اژدہا بن جاتا تھا، اور ید بیضا ہاتھ بغل میں ڈالتے تھے، جب ہاتھ نکالتے تھے تو وہ روشن چمکتا ہوا ہاتھ بن جاتا تھا. تو باقی 7 عذاب ہیں، لیکن وہ وقتی عذاب تھے. ایک طوفان، ایک ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون اور پھر قحط اور پھر پھلوں کی کمی، ان سب کا قرآن میں ذکر ہے. پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی کو بھیجا اپنی آیتوں کے ساتھ اور اپنے واضح دلائل کے ساتھ. کس کی طرف بھیجا؟ الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. فاستکبروا، پس انہوں نے تکبر کیا. وکانوا قوما عالین، اور وہ تھے ایسی قوم جو کہ تکبر کرنے والی تھی. عالین، بلند ہونے والی. انہوں نے تکبر کیا اور وہ بلند ہونے والی قوم تھی، یعنی سرکش قوم تھی. اپنے آپ کو بڑا بلند سمجھتے تھے، عام لوگوں کو حقیر کیڑے مکوڑے سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بڑا وہ متکبر اور بڑا وہ سرکش اور بلند سمجھتے تھے. فرعون اس کے سرداروں کی طرف، بس انہوں نے تکبر کیا اور وہ بلند ہونے والی قوم تھے اور وہ جو ہے وہ سرکش قوم تھے. فقالو، تو انہوں نے کہا، انہوں نے فرعون اور اس کے سرداروں نے کہا، انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم ایمان لے آئیں 2 انسانوں پر جو ہمارے جیسے ہیں. کون سے 2 انسان؟ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون. دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، ان کی قوم پر بھی، ان کی قوم نے بھی حضرت نوح علیہ السلام پر بشر ہونے کا اعتراض کیا. آگے قوم عاد یا قوم سمود کا ذکر ہوا، انہوں نے بھی اپنے نبی پر بشر ہونے کا اعتراض کیا. پھر اللہ نے بغیر نام لیے بہت ساری قوموں کا ذکر کر دیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ پر بشر ہونے کا اعتراض کیا. گویا کے درمیان میں بھی سب قوموں نے اپنے نبیوں پر بشر ہونے کا اعتراض کیا. ایک ایسا اعتراض ہے، ایک انسان غور کرے کہ کیا مت ماری گئی ہے ہر انسان کی، ہر قوم ایک ہی اعتراض کرتی ہے. اللہ اس قوم کو تباہ کرتے ہیں، اگلی قوم آتی ہے وہ وہی اعتراض شروع کر دیتی ہے. انسان تو وہ ہے دیگر جانوروں کے مقابلے میں، دیگر جانداروں کے مقابلے میں جو ماضی کے حالات سے سبق سیکھتا ہے. انسان جو ہے وہ سبق سیکھتا ہے. اگر اس کو کہیں سے ڈسنا پڑ جائے، کہیں سے اس کو مشکل آ جائے تو وہ انسان سبق سیکھتا ہے. انسان آئندہ وہ کام نہیں کرتا. انسان اپنے بچوں کو روکتا ہے، پھر اگلے ایک انسان کو پتا ہے کہ جی درندے میرے دشمن ہیں، انسان نے ان سے بچاؤ کا طریقہ کار اختیار کیا. تو انسان تو سیکھتا ہے حالات سے، لیکن اس معاملے میں انسان تو جانوروں کی طرح ہی ہو گیا. جانوروں کو پتہ ہے کہ انسان جو ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، انسان ہمارا شکار کرتے ہیں، انسان ہم پہ سواری کرتے ہیں، انسان ہمیں مسخر کر لیتے ہیں. لیکن حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے جانور ہیں، وہ پرانے جو جانوروں کے ساتھ سلوک ہوا، وہ نئے جانور ان سے سبق نہیں سیکھ سکے. نہ پرانے جانور سبق سیکھ سکے، نہ وہ سبق اگلے جانوروں پر منتقل کر سکے. لیکن انسان نے تو ہر بات سے سبق سیکھا ہے. لیکن دنیاوی معاملات میں انسان سبق سیکھتا ہے، دین کے معاملات میں انسان سبق ہی نہیں سیکھتا. ایک جیسے واقعات ہر قوم کے ہوئے ہیں، اور اگلی آنے والی قوم وہی جیسے واقعات کرتی رہی، وہی اعتراض کرتی رہی، اسی طرح تباہ و برباد ہوتی رہی. پھر اگلی قوم آتی گئی، ایک جیسے معاملات ہوئے ابھی تک. یہ ہے تو دیکھیے، یہی تو حیرانگی کی بات ہے. انسان غور ہی نہیں کرتا، انسان توجہ ہی نہیں کرتا. انہوں نے کہا کہ کیا ہم ایمان لائیں 2 آدمیوں پر جو ہمارے ہی جیسے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، وہ بھی انسان تھے. تو ہم انسانوں پر ایمان لائیں جو ہمارے جیسے ہیں. وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، ان دونوں کی قوم ہماری خدمت گزار ہے، ہماری عبادت کرنے والی ہے. یہاں عبادت کرنے والوں سے مراد خدمت گزار. ان کی قوم ہماری خدمت گزار ہے. یہ تو خادموں میں سے ہیں، یہ تو بنی اسرائیل میں سے ہیں. بنی اسرائیل تو ہمارے غلام لونڈیاں ہیں، یہ تو ہمارے خدمت گزار ہیں. ہم ان خدمت گزار قوم میں سے 2 انسانوں پر جو انسان ہیں، ہم ان کو نبی مان لیں اپنا، ہم ان پر ہی مان لیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فخر، غرور جو اللہ کو ناپسند ہے. فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا. کنہوں نے؟ فرعون اور اس کے سرداروں نے. ان سب نے ان دونوں کو جھٹلا دیا. ان دونوں کو، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو. نبی کو جھٹلانا اس سے بڑا ناپسندیدہ عمل اللہ کو کوئی نہیں ہے. نبی کو جھٹلانا، نبی کو جھٹلانا، نبی موجود ہو، نبی کو نبی ماننے سے انکار کرنا، نبی کی باتوں کو نہ ماننا، اور نبی موجود نہ ہو تو نبی کی احادیث موجود ہوں اس کو نہ ماننا اللہ کو بڑا ناپسند ہے.
ابھی پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ جس امت نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا اللہ نے اس امت کو تباہ کر دیا. یہاں بھی اللہ وہی فرما رہے ہیں ان سب لوگوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا, حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو, تو پھر کیا سزا ملی؟ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ, تو وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے. اللہ نے پھر ان کو ہلاک کر دیا. نبی کو جھٹلانا اللہ کو ناقابل برداشت ہے. تھوڑا سا مہلت مل جاتی ہے, تھوڑا سا ڈھیل مل جاتی ہے, وہ جو اللہ نے تقدیر میں لکھی ہے, اس مہلت کی وجہ سے انسان جو ہے وہ غفلت میں پڑ جاتا ہے. انسان سمجھتا ہے میں تو غلط ہوں ہی نہیں, مجھ پہ عذاب آئے گا ہی نہیں, لیکن اچانک پھر عذاب آتا ہے. انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا, بس وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہوں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. کتاب سے مراد کون سی کتاب؟ تورات. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری تھی. لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ, تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم. اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. پچھلی آیت میں, آیت نمبر 48 میں ان کی قوم کے ہلاک ہونے کا ذکر ہے, اور آیت نمبر 49 میں کتاب ملنے کا ذکر ہے. تو یہ کتاب پھر کس کے لیے ملی تھی؟ وہ جو پچھلی آیات میں ہلاک ہونے کا ذکر ہے اس سے مراد فرعون اور فرعون کی آل ہے. فرعون اور جو قبطی لوگ تھے جو مصر میں رہتے تھے ان کے ہلاک ہونے کا ذکر ہے. ان کے ہلاک ہونے کے بعد جب وہ غرق ہوئے پانی میں سے, سمندر میں سے, دریا میں سے, حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل گزرے, رستہ بن گیا, اور جب فرعون وغیرہ پیچھے لگے, آپ کو واقعہ پتہ ہے, آپ نے پڑھا ہوا ہے, تو وہ رستہ بند ہو گیا اور وہ سب غرق ہو گئے. تو پھر حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل, حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل لے کے آگے چلے گئے تھے, اور پھر وہ صحرائے سینا میں آگے بیت المقدس میں جانا تھا انہوں نے, اور اللہ نے پہلے ہی وعدہ کر رکھا تھا بیت المقدس میں فتح دوں گا, تم نے داخل ہونا ہے تو تمہیں انشاءاللہ فتح ہو جائے گی, اللہ کی طرف سے مدد ہوگی. لیکن انہوں نے اللہ کی باتوں پر اعتماد نہیں کیا. انہوں نے کہا اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو. اللہ نے سزا کے طور پر 40 سال کے لیے بیت المقدس ان پر حرام کر دیا. وہ پھر بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکتے تھے. پھر جب یہ پوری قوم فوت ہو گئی اور ان کی اولادیں صحرا کے اندر جفا کشی کے ساتھ جوان ہوئی, تو پھر وہی وعدہ جو حضرت موسیٰ کا تھا, اللہ نے وہی بات اگلے نبی سے کہی کہ یہ داخل ہوں گے اس قوم میں, لڑیں گے تو فتح میری طرف سے وعدہ ہے, لیکن لڑنا ان کو پڑے گا. جب اولادیں لڑیں تو آخرکار فتح ہوئی. اللہ نے تو پہلے بھی فتح کا وعدہ کیا تھا. اس طرح کر کے بنی اسرائیل بیت المقدس میں داخل ہوئے, لیکن 40 سال وہ صحرا میں گھومتے رہے ہیں. اللہ کا عذاب, اللہ کی طرف سے ان کو سزا یہ تھی. تو صحرائے سینا کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھی تھے, حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون, اور وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تھے. اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد پھر یہ ان کی اولادوں نے اس شہر کو فتح کیا تھا. تو صحرائے سینا کے اندر فرعون کو غرق ہونے کے بعد حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے, اور کوہ طور سے واپس آئے تھے تو ان کی قوم جو ہے وہ بچھڑے کی پوجا کر رہی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ جا کر تورات ملی تھی. تو جب اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا تھا, جب حضرت موسیٰ کو نبی بنایا تھا, اس وقت تورات نہیں ملی تھی. اس وقت نبی بنایا تھا, تورات بعد میں ملی تھی فرعون کے غرق ہونے کے بعد. اور یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ وحی صرف کتاب کی صورت میں نہیں ہوتی, وحی کتاب کے علاوہ بھی ہوتی ہے. وحی کتاب کے علاوہ بھی ہوتی ہے. جو وحی کتاب کی صورت میں ہو اس کو وحی مطلوب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وحی مطلوب, جس کی تلاوت ہوتی ہے. اور جو وحی کتاب کے علاوہ ہو اس کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں, جس کی تلاوت نہ ہو سکے. تو کتاب کی تلاوت ہوتی ہے, جو کتاب کی صورت میں نہ ہو اس کی تلاوت نہیں ہوتی. اسی کو وحی جلی اور وحی خفی بھی کہتے ہیں. وحی جلی وہ ہے جو کتاب کی صورت میں ہوتی ہے, اور وحی خفی وہ ہے جو کتاب کے علاوہ ہوتی ہے. تو وحی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی جلی یا وحی مطلوب فرعون کے غرق ہونے کے بعد ہوئی ہے. کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے نبی نہیں تھے؟ اس سے پہلے نبی تھے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا. وہ جو درخت سے حضرت موسیٰ نے آواز سنی تھی, تب وہ جو سورہ طٰہٰ میں ہم پورا پڑھ کے آئے ہیں واقعہ, اللہ نے نبی بنایا تھا حضرت موسیٰ کو. ابھی تورات نہیں اتاری تھی. تو کتاب اتارے بغیر بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے. وحی جلی اور وحی مطلوب کے بغیر بھی کسی پر وحی ہو سکتی ہے, جس کو ہم وحی خفی کہتے ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی دونوں قسم کی وحی ہوئی ہے, وحی جلی بھی وحی خفی بھی. تو بعض لوگ کہتے ہیں قرآن کو ہی ہم مانیں گے, قرآن ہی وحی ہے, اس کے علاوہ کوئی وحی نہیں ہے. تو وہ بات غلط ہے, وہ صحیح نہیں ہے بات. قرآن اور حدیث دونوں وحی ہے اللہ کی. قرآن بھی وحی ہے, حدیث بھی وحی ہے. قرآن وحی جلی یا وحی مطلوب ہے, اور حدیث جو ہے اس کو سنت حدیث کہہ لیں, سنت کہہ لیں, وہ وحی خفی ہے اور وحی غیر مطلوب ہے.
تو دیگر انبیاء پر بھی وہی جلی ہوئی وہی خفی ہوئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہی جلی ہوئی وہی خفی ہوئی، تو دونوں وحیوں میں فرق کرنا یہ کفر ہے۔ کوئی بندہ کہ جی میں وہی جلی کو مانتا ہوں خفی کو نہیں مانتا، میں قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا، حدیث کو مانتا ہوں قرآن کو نہیں مانتا، بعض حدیثوں کو مانتا ہوں بعض کو نہیں مانتا، قرآن کی بعض آیتوں کو مانتا ہوں بعض کو نہیں مانتا، یہ سب چیزیں کفر ہے۔ ہاں کوئی حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ثابت نہ ہو وہ ایک الگ بات ہے وہ چونکہ پایا ثبوت کو ہی نہیں پہنچ سکی، لہٰذا اس کو ماننا ضروری نہیں ہے، اس کو نہیں مانا جائے گا۔ جو پایا ثبوت کو پہنچے گی حدیث جو قرآن کی آیت اسی کو ہی مانا جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے لیے، اس سے پہلے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اللہ کی طرف سے انہیں وحی ہوتی تھی، وہ وحی خفی ہوتی تھی، اس وحی خفی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کا مقابلہ کرتے تھے، فرعون سے بات چیت کرتے تھے۔ تو وحی جلی کے ساتھ ساتھ وحی خفی دونوں وحی ہوتی ہیں، دونوں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات، یعنی فرعون کے غرق ہونے کے بعد، لعلہم یہتدون تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں، یعنی حضرت موسیٰ کی قوم اب بنی اسرائیل، اب حضرت موسیٰ کا ٹاکرا بنی اسرائیل سے تھا۔ پہلے حضرت موسیٰ کا معاملہ فرعون اور قبطیوں کے ساتھ تھا، ابھی بنی اسرائیل کو زیادہ احکامات وغیرہ الگ سے نہیں دیے گئے تھے، ابھی تو بنی اسرائیل کی مدد کرنی تھی، ان کو بچانا تھا فرعون کے ظلم سے، وہ تو ابھی اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے فرعون کے چنگل سے بچایا تھا۔ اب بنی اسرائیل کے ساتھ معاملات ہونے تھے، اب ان کی تربیت ہونی تھی، تو اب ان کے لیے یہ کتاب اتری تورات تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، حضرت موسیٰ کا اتنا ہی تذکرہ ہے، صرف اللہ تعالیٰ مختصر تذکرہ کرتے کرتے اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جس قوم نے اپنے نبی کو نہ مانا وہ قوم تباہ ہوتی گئی۔ ہر قوم کے ساتھ تقریباً ہر نبی کے ساتھ ہر قوم کے ساتھ ایک جیسے واقعات تقریباً پیش آئے، عذاب میں اللہ کی طرف سے معاملے میں 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے، انجام کے اعتبار سے تقریباً ایک جیسے حالات پیش آئے۔ حضرت موسیٰ کا ذکر ہوا مختصر، پھر فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، اور ہم نے بنایا ابن مریم کو، ابن مریم کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مسیح عیسیٰ، ہم نے بنایا مسیح علیہ السلام کو وَأُمَّهُ، اور ان کی ماں کو یعنی مریم علیہ السلام، اور ہم نے حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کو بنایا آیتاً نشانی، دونوں اللہ کی نشانی، بہت بڑی نشانی لائی، حضرت مریم بھی اور حضرت عیسیٰ بھی۔ حضرت مریم پر اللہ کے بڑی کرامتیں بڑے انعامات ہوئے، حضرت مریم اپنی ذات کے اندر اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ان کی ماں نے یہ نظر مانی تھی کہ اے اللہ میری جو اولاد ہوگی میں اس کو آپ کی نظر کر دوں گی۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی، جب عمران کی بیوی حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا، حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا، یہ وہی عظیم شخصیت ہے جن شخصیت پر سورہ آل عمران ہے۔ یہ سورہ آل عمران سورہ بقرہ کے بعد ہے، تو آل عمران سے مراد عمران کی آل اولاد، اور عمران کی آل اولاد سے مراد کون ہے؟ حضرت مریم اور حضرت مریم کے اولاد حضرت عیسیٰ، یہ ہے آل عمران۔ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ حضرت موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران تھا، حضرت موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران تھا، لیکن یہ جو آل عمران، اور یہ قرآن میں عمران کا ذکر ہے کئی جگہ پر، قرآن میں آل عمران کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر۔ تو یہاں آل عمران سے مراد حضرت مریم کے والد عمران ہے اور ان کی آل اولاد ہے۔ نہیں، حضرت موسیٰ کے والد بھی نبی نہیں تھے، یہ بھی نبی نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کی اولاد میں بڑی برکت دی، اللہ نے چن لیا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے عمران کی اولاد کو چن لیا۔ تو حضرت مریم کے والد کا نام عمران ہے، تو حضرت مریم اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ دیکھیے ماں باپ کی نیکی کس طرح اولاد کے لیے نفع بخش ثابت ہوتی ہے۔ تو حضرت مریم کی والدہ، حضرت مریم کے والد دونوں بہت نیک شخص تھے۔ جی یہ جو ہے نا، اللہ نے چن لیا آدم، نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو، اس آل عمران سے سورۃ کا نام آل عمران ہے، کیونکہ اس سورۃ میں حضرت مریم حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہے، تو حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو آل عمران کہتے ہیں۔ دعویٰ کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، ایک بندہ کہنا شروع کرتے میں آل ابراہیم، ایک بندہ دعویٰ کرنا شروع کرتے ہیں، دعوے سے کیا ہوتا ہے؟ دعوے کو
وہ تو اولاد بھی وہ تو ماننے والے تھے. نہیں، آل کا معنی اولاد بھی ہوتا ہے، ماننے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہنا ہم آل عمران ہیں یعنی کیسے؟ بہرحال تو آل عمران سے مراد حضرت عمران کی آل ہے، حضرت عمران کی آل سے مراد حضرت مریم کے والد جو عمران ہے. حضرت مریم کے والد اور والدہ دونوں بہت نیک تھے. حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی کہ اے اللہ، حاملہ تھیں، ان کا خیال تھا کہ میں نظر مانتی ہوں بیٹا ہوگا، میں بیٹے کو اللہ کے لیے وقف کروں گی. تو اللہ نے وہ جب اولاد دی تو بیٹی تھی، تو حیران ہو گئی، کہنے لگی اے اللہ میں نے تو اذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. جب جنا تو حیران ہو گئی، کہنے لگی اے اللہ میں نے تو لڑکی جنی ہے، میرا خیال تھا لڑکا ہوگا. جب میں نے نظر مانی تو میرا خیال تھا کہ میں جب نظر کر رہی ہوں اپنی اولاد کو، اللہ مجھے بھی بیٹا دیں گے. اولاد جو ہے، بیٹا جو ہے وہ دین کے کام کرتا ہے، لڑکیاں کہاں سے دین کے کام کرتی ہیں؟ ان کے ذہن میں یہ بات تھی. تو حیران ہو کے کہنے لگیں کہ اے اللہ میں نے تو لڑکی جنی ہے. واللہ اعلم بما وضعت، اللہ فرماتے ہیں اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ انہوں نے کیا جنا. ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے. اللہ کا فرمان ہے، اللہ فرماتے ہیں یہاں لڑکی ہی مناسب تھی. یہاں لڑکا ہوتا تو لڑکے سے اللہ نے وہ کام ہی لینے سے، اللہ نے لڑکی سے لینا. جو اللہ نے حضرت مریم سے کام لینا تھا حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ایک خاص طریقے سے، وہ لڑکے سے تو نہیں ہونا تھا. تو لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. پھر وہ نیا واقعہ، مزید واقعہ آگے ذکر ہو رہا ہے. تو حضرت مریم خود اللہ کی بہت بڑی نشانی، اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ تو وہ تو ہیں ہی نشانی. وہ تو اللہ نے ان کو جیسے پیدا فرمایا. نہیں، وہ دعا یہ ہے کہ جب کوئی شوہر بیوی کے پاس جائے، اپنے تعلق قائم کرے جنسی، تو یہ دعا پڑھے بسم اللہ اللہم جنبنا وجنب الشیطان ما رزقتنا. تو جو انسان یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ پھر جو اس تعلق کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوتی ہے، اللہ اس اولاد کو پھر شیطان کے شر سے اور اس سے دور کرتے ہیں. جب حضرت مریم کی والدہ نے یہ نظر مانی تھی کہ جو بھی میرے پیٹ میں ہے میں اسے اللہ کے لیے نظر کرتی ہوں، تو ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ میں اس اولاد کو بھی جو پیدا ہوگی اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے اے اللہ آپ کی پناہ میں دیتی ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ نے حضرت مریم کی والدہ کی یہ جو نظر تھی اور یہ جو بات تھی بڑے اچھے طریقے سے قبول کی. تو حضرت مریم کی والدہ نے جو اللہ کی نظر کی اپنی اولاد، اللہ نے وہ نظر بھی قبول کی، اور وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ میری اولاد کو، اس کی اولاد کو بھی شیطان سے بچا، تو اللہ نے وہ بات بھی پوری کی. تو حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کو شیطان نے نہیں چھوا. ہر بچے کو شیطان چھوتا ہے، بچہ چیخ مارتا ہے. حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کو اللہ نے، وہ میرے اس پر علم میں نہیں ہے. تو اسی طرح جو لوگ یہ اس موقع پر یہ جو میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے، اس موقع پر مسنون دعا پڑھتے ہیں تو اللہ ان کی اولاد کو بھی شیطان سے بچاتے ہیں. اگر اس تعلق کے نتیجے میں اولاد پیدا ہو تو وہ اولاد پھر اللہ اس کو شیطان سے دور کرتے ہیں، اور پھر وہ اولاد بابرکت ہوتی ہے. دیکھیے ماں باپ کی نیکی کا اولاد کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور جب کوئی اللہ کے لیے اس طرح کر کے خلوص دل سے دعا مانگتا ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز نظر کرتا ہے، پھر اللہ اس کو بہت اچھے طریقے سے قبول کرتے ہیں. حضرت مریم کے بارے میں ذکر کر رہا تھا کہ بچپن سے ہی ان کا مقام، ان کا مرتبہ لوگوں کی نظروں میں موجود تھا، اور لوگ جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ کاش کہ ہمیں حضرت مریم کی کفالت ملے. ہر نیک شخص حضرت مریم کی کفالت کرنا چاہتا تھا. اور اتنی ان کی شہرت ہو گئی تھی بچپن میں ہی کہ ان کے بارے میں قرآن اندازی ہوئی ہے کہ ان کی کفالت کون کرے گا. قرآن اندازی نہیں ہوتی، لوگ تو جان چھڑاتے ہیں کہ جی کفالت کرنے سے، لیکن حضرت مریم کے بارے میں قرآن اندازی ہوئی ہے کہ کون ان کی کفالت کرے گا. تو قرآن میں حضرت زکریا کا نام آیا، 3 پارے میں اس کا ذکر موجود ہے. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم. اے نبی آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے. قرآن کا ایک طریقہ تھا کہ قلم ڈالتے تھے، قلم رکھتے تھے تو اس پہ نام لکھے ہوتے تھے. جب وہ قلم ڈال رہے تھے کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے گا، تو حضرت مریم کی یہ شہرت تھی. پھر حضرت مریم نبی نہیں تھی، عورت تھی، عورت نبی نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ نے ان کو عورتوں میں سب سے بڑا مقام دیا تھا، صدیقہ تھی. عورتوں کے لیے سب سے بڑا مقام صدیقیت کا ہے.
صدیقہ تھیں، اور حدیث میں ہے کہ مردوں میں سے تو بہت سے مرد کامل ہوئے ہیں، عورتوں میں سے کوئی عورت کامل نہیں ہوئی سوائے حضرت مریم کے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو حضرت مریم یہ خاتون ہے۔ حضرت مریم پر اللہ کی بڑی کرامتیں، بے موسمی پھل ان کے پاس آتے تھے، حضرت زکریا بھی حیران ہو جاتے، حضرت زکریا نبی تھے، حضرت زکریا حیران ہو جاتے کہ یہ پھل کہاں سے آئے ہیں، حضرت مریم سے پوچھتے کہاں سے آئے ہیں، حضرت مریم کہتی ہیں اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ تو حضرت زکریا نے وہی دعا کی کہ جو اللہ حضرت مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسمی اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اب مجھ پر اولاد نہیں ہو سکتی، میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، اللہ حضرت مریم کو دے سکتے ہیں موسم کے بغیر، تو مجھے بھی اللہ اولاد دے سکتے ہیں۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ یہ ہے حضرت مریم۔ حضرت مریم اللہ کی اتنی بڑی نشانی، اور اللہ نے کیسے قبول کیا ان کے والدین کی دعاؤں کو۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اذ قالت الملائکۃ، جب فرشتوں نے پکارا حضرت مریم کو، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ اے مریم اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، وطہرکی اللہ نے آپ کو پاک کیا ہے۔ ہم پاک ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا تزکیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جسے اللہ پاک کر دے اس کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ نے آپ کو پاک کیا ہے۔ واصطفاکی علی نساء العالمین، اللہ نے آپ کو تمام جہان کی عورتوں میں سے چن لیا۔ یہ ہے مقام حضرت مریم کا۔ اب کرنا کیا ہے؟ جب کسی کا مقام ہوتا ہے تو وہ اللہ کا اتنا ہی برگزیدہ بندہ ہوتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کسی کو اللہ نے چن لیا اب وہ تمام عبادتوں سے اور تمام چیزوں سے بے نیاز ہو گئے، جس طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اب آپ اپنے رب کی فرما بردار ہو جائیں، واسجدی وارکعی مع الراکعین، آپ سجدہ کریں، آپ رکوع کریں رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو بہرحال یہ ہے حضرت مریم کا مقام، اور حضرت عیسیٰ کا مقام جو ہے وہ آپ کے سامنے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وجعلنا ابن مریم، اور ہم نے بنایا مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو، وامہ، اور ان کی ماں کو، آیۃ نشانی۔ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ ایک، حضرت عیسیٰ وہ ایسی اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش خاص طریقے سے کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اللہ نے اس طرح فرمائی کہ اللہ نے دکھائی اپنی قدرت کہ میں انسان کو بغیر مرد عورت کے پیدا کر سکتا ہوں۔ اللہ نے ایک نظام بنایا نسل انسانی کو پھیلانے کا، مرد عورت سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر مرد بغیر عورت دونوں کے بغیر پیدا کیے، اور جب وہ پیدا ہوئے وہ اسی طرح بڑے کے بڑے تھے، اور وہ بڑی عمر میں ہی اسی طرح پیدا ہوئے۔ ان میں اللہ نے روح پھونکی تو وہ جوان تھے، 60 قد ان کا، 60 ہاتھ ان کا قد تھا، اور وہ جوان تھے۔ حضرت حوا کو اللہ نے پیدا فرمایا تو مرد سے پیدا فرمایا، حضرت آدم سے پیدا فرمایا، حضرت آدم کی پسلی سے، سب سے اوپر کی پسلی سے، اور حضرت حوا کی پیدائش میں کسی عورت کا دخل نہیں ہے۔ پیدا تو اللہ ہی کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، اللہ مرد عورت سے پیدا کرتے ہیں۔ حضرت آدم کو بغیر مرد عورت کے پیدا کیا، حضرت حوا کو بغیر عورت کے پیدا کیا۔ پھر تمام انسانوں کو اللہ رب العالمین نے مرد عورت کے ساتھ پیدا کیا۔ اب ایک صورت رہتی تھی، ایک ایسی صورت کہ کوئی بندہ یہ نہ کہ اللہ اس طرح نہیں کر سکتے، تو کہ کسی کو بغیر مرد کے اللہ بنائے، صرف عورت سے، بغیر مرد عورت کے تو حضرت آدم، بغیر عورت کے حضرت حوا، اب بغیر مرد کے یہ ایک مثال رہ گئی تھی، باقی تینوں مثالیں پوری ہو گئی تھیں۔ تو پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر مرد کے ایک عورت سے پیدا فرمایا، اور اللہ نے حضرت مریم میں اللہ کے حکم سے روح پھونکی گئی، جیسے بھی روح پھونکی اللہ نے، تو حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ بغیر مرد کے پیدا ہوئے۔ تو ہم نے بنایا ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ کو اور ان کی ماں کو آیتن نشانی۔ حضرت عیسیٰ کا پہلے ذکر ہے، حضرت عیسیٰ کا مقام زیادہ ہے، وہ نبی تھے، حضرت مریم نبی نہیں تھی، اگرچہ حضرت نبی کی والدہ ہیں، تو پہلے حضرت عیسیٰ کا ذکر ہوا۔ ہم نے بنایا ابن مریم کو اور ان کی ماں مریم کو آیتن نشانی، وآویناہما الی ربوۃ ذات قرار ومعین، اور ہم نے ان دونوں کو پناہ دی الی ربوۃ، ایک بلند جگہ پر، ربوہ کہتے ہیں بلند جگہ کو، ایک بلند جگہ پر، ذات قرار جو کہ قرار والی جگہ تھی، ومعین اور چشمے والی جگہ تھی۔ معین کہتے ہیں میٹھے پانی کو، ایک ایسی جگہ پر ان کو ہم نے پناہ دی جو ایک بلند جگہ تھی، اور جہاں چشمہ بھی تھا، پانی بھی تھا، جہاں حضرت مریم حمل کی حالت میں جہاں ٹھہری تھی، اور جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے،
اور وہاں اللہ رب العالمین نے چشمہ بھی جاری فرمایا تھا، سورہ مریم میں آپ پڑھ کے آئے ہیں فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ حضرت جبریل نے حضرت مریم کو پکارا تھا کہ غم نہ کھاؤ، اللہ نے آپ کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا. وہاں نہ کوئی کھانے کی چیز تھی نہ پینے کی چیز تھی، تو وہ جو خشک درخت تھا اس کو بھی اللہ نے وہاں سے تر کھجوریں گرنا شروع ہو گئیں، اور وحوزی علیہ کی وجہ سے نخلتی، اور اللہ نے پانی بھی جاری کر دیا تھا. تو اور ہم نے پناہ دی ان دونوں کو ایک اونچی جگہ پر جو قرار والی تھی اور جو میٹھے پانی والی تھی. یا ایھا الرسول کلوا، آخری آیت پڑھ لیتے ہیں. اے رسولو، پیچھے رسولوں کا ذکر ہے سب. اے رسولو کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو. انی بما تعملون علیم، بے شک جو تم عمل کر رہے ہو میں جاننے والا ہوں. تو تمام رسولوں کو اللہ نے یہ حکم فرمایا تھا، اور یہی حکم اللہ رب العالمین نے امتیوں کو بھی فرمایا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے لوگو اللہ نے تمہیں وہ حکم دیا ہے، امتیوں کا آپ کا خطاب ہے، اللہ نے تمہیں وہ حکم دیا جو اللہ نے اپنے نبیوں کو حکم دیا ہے. تو یہ حکم عام ہلکا نہیں ہے. کون سا حکم؟ کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حرام چیزیں نہیں کھانی، خبیث چیزیں نہیں کھانی، ناجائز چیزیں نہیں کھانی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ نیک عمل کرو. علماء کرام نے یہاں سے ثابت کیا ہے کہ پاکیزہ کھائے بغیر نیک عمل نہیں ہو سکتا. اگر ایک بندہ پاکیزہ چیز کا دھیان نہیں کرے گا وہ نیک عمل نہیں کر سکتا، وہ نیک عمل سے محروم ہو جائے گا. اس کا نیک عمل کرے گا قبول نہیں ہوگا، نماز پڑھے گا قبول نہیں ہوگی، زکوٰۃ دے گا قبول نہیں ہوگی، حج کرے گا قبول نہیں ہوگا. اللہ کہیں گے، بندہ کہے گا اے اللہ یا رب یا رب، دور سے آئے گا، اللہ کہیں گے تیری دعا کہاں سے قبول ہو، تیرا کھانا حرام، پینا حرام، تیرا لباس حرام، تیری دعا کہاں سے قبول ہو. تو نیک عمل کی قبولیت کے لیے عقل حلال شرط ہے. انسان سود نہ کھائے، انسان دھوکے سے نہ کھائے، انسان جو ہے وہ زیادتی کر کے اور غلط طریقے سے جھوٹی قسمیں اٹھا کر اور غلط ذرائع سے نہ کھائے. باقی انشاءاللہ کل اس کے بارے میں پڑھتے ہیں مزید. جی جی بالکل. جب اللہ کی رحمت ہمارے سامنے ہمیں نظر آ رہا ہو نا کہ اس وقت اللہ کی رحمت ہو رہی ہے اور اللہ مہربان ہے، اس وقت دعا کی جائے تو اس کا وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. بارش ہو رہی ہے، دعا کرنی چاہیے، کیونکہ بارش اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو دعا کرنی چاہیے. کوئی کسی انسان پر ہم اللہ کی رحمت دیکھیں، اس پر اللہ کا بڑا کرم ہے، ہم بڑے متاثر ہو رہے ہوں، اس وقت دعا کرنی چاہیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. في رحمه تحلو الحياة شوقا